قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، ہماری شریعت میں عورتوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا کوئی درجہ نہیں۔ پہلی شریعتوں میں پچھلی جو کالونیاں گزری ہیں، فرینچ کالونی، چائناز کالونی، ان کالونیوں میں عورتوں کا کوئی درجہ نہیں تھا۔ عورت کو ایک جانور سمجھتے تھے۔ کیا عورت کیا ہے کہ ایک جانور ہے؟ اللہ کو ایک اپنا نظام چلانا ہے دنیا کا، تو اس کے پیٹ سے اللہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ان کے مذہب میں یہ چیزیں تھیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کا درجہ بہت بڑھا دیا، اور اتنا بڑھایا کہ قرآن کے اندر سورۃ النساء نازل ہو گئی، عورتوں کی صورت۔ مردوں کی کوئی صورت نہیں ملے گی قرآن میں آپ کو کہ سورۃ الرجال کرنا، کہ سورۃ النساء کہ پوری صورت عورتوں کی، اس کا نام ہی رکھا سورۃ النساء۔ یہ درجہ ہے یہ عورتوں کا۔ دوسرا درجہ یہ بڑھایا کہ عورتوں کے قصے قرآن شریف کے اندر بہت بیان کیا اللہ نے، لیکن کسی عورت کا نام اللہ نے نہیں بیان کیا، صرف مریم کا نام بیان کیا ہے، وہ بھی خاص قصے کی وجہ سے۔ مریم کا، وہ بھی چونکہ ان کا لمبا قصہ تھا، اور ایک نبی پیدا ہونا تھا ان کے پیٹ سے، اور ان کے مستقل ایک مذہب وجود میں آنا تھا، تو مریم 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 نام لاتے گئے قرآن کے اندر۔ لیکن اس کے علاوہ کہ ماؤں کے نام، حضرت میمونہ کا نام، حضرت عائشہ کا نام، حضرت جویریہ کا نام، وہ بھی مائیں تھیں، ان کا بھی ایک درجہ ہے، لیکن نہیں، حضرت فاطمہ کا نام پردہ رکھا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے عورتوں کی۔ تیسری خصوصیت عورتوں کی یہ کہ کئی مسئلے ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں نے حل کیے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ابوبکر عمر جیسے موجود تھے، ان سے وہ مسئلے حل نہیں ہوئے، لیکن عورتوں کے حصے میں اللہ نے وہ مسئلوں کا حل ہونا لکھا۔ یہ ہماری شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا پہلے، یہ مسجدوں میں ممبر ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا، یہ ایک عورت ذریعہ بنی ہے ممبر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ایک کھجور کے درخت پر ٹیک لگا کے، تو ایک انصاری عورت نامعلوم، اس عورت کا نام بھی حدیثوں میں نہیں آتا کہ کون سے قبیلے کی تھی، کون سے علاقے کی تھی، انصاری عورت، امرأۃ من الانصار، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ خطبہ دیتے ہیں تو ہم عورتیں تو پیچھے رہتی ہیں، آپ کی آواز پہنچتی بھی نہیں، اور دور سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی، بھی آپ کی طرف دیکھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور آپ کی آواز کو سننا بھی عبادت ہے ہمارے لیے۔ تو میرے پاس ایک ستھار ہے، میرے پاس بہت اچھا ستھار ہے، صاف ستھرا ہے، کام اچھا کرتا ہے، اور میرا غلام بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں کوئی چیز اونچی بنا لوں۔ تو آپ نے جو ہے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ عورت بات کر رہی تھی تو صحابہ ناراض ہو رہے تھے کہ یہ کون ہے عورت رائے دینے والی حضور کو؟ وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مرد بہت ہے مشورہ دینے والے، اہل شورا ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں سے بھی خیر دنیا میں وجود میں آتی ہیں۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ خالی ہم ہی ہیں، نہ، بس اتنا ہے کہ عورتوں میں نبی نہیں آئے گی، نبی یا نہیں بنے گی، کہ عورت اذان نہیں دے گی، یعنی مسجد والی اذان، یہ مسجد والی اذان کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ ہاں، کوئی پریشان حال ہو تو عورت اپنے شوہر کے کان میں اذان دے سکتی ہے۔ حضرت علی بہت پریشان تھے، ٹینشن، جب بھی گھر میں یعنی آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو چہرے سے اداسی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ علی کیا ہوا؟ زیادہ ٹینشن ہے، بہت فکر ہے، دندانی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے،
اور یعنی کچھ نہ کچھ گھر میں بھی کبھی انبن رہتی ہے، کبھی کبھی حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں تھوڑی سی نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی، تو حضرت علی جو ہے وہ روٹ کر چلے جاتے تھے. یہاں تو عورتوں روٹ کے جاتی ہے نا، وہ حضرت علی روٹ کے چلے جاتے تھے. حضرت علی کیا کرے گا، کچھ کہہ نہیں سکتا، زیادہ کہوں گا تو عزت دیا جائے گی حضور کے پاس، اس سے اچھا بھی میں ہی بیوی بن جاؤں. حدیث میں قصے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا وہ تو لڑ جھگڑ کے گئے، وہ تو لڑ جھگڑ کے گئے ہیں. آپ نے پوچھا اچھا، اور ابو کیا بتاؤں، گھر میں آتے ہیں تو ایک دم سے بس غصے میں بھرے ہوئے، آپ سمجھے نا، غصے میں بھرے ہوئے. اور تو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ شوہر تو ایسا ہی ہوتا ہے، شوہر اگر ایک دم ادب سے آئے گا تو وہ شوہر کیا رہا. یہ حضور نے جواب دیا کہ بیٹی فاطمہ شوہر تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تو اکڑ مکڑ والا ہی ہوگا، نخرے ہوں گے اس کے، اور وہ شوہر ہی ایک دم سے ادب سے آوے اور حضرت حضرت کرے، حضرت حضرت، تو وہ شوہر کیسا رہا. اچھا بتاؤ کہاں گئے؟ وہ تو مجھے پتا نہیں کہاں گئے. حضرت فاطمہ بھی جو ہے وہ بے رخی کا جواب، پتا نہیں کہاں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو حضرت علی جو ہے وہ لیٹے ہوئے مسجد نبوی میں. تو حضور نے دیکھا دور سے کہ علی دکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے اچھا یہ سو گئے تھے حضرت علی. تو حضور نے جو ہے پاؤں سے انہیں ہلایا، قم یا ابا تراب، وہ مٹی کے باپ کھڑو. وہ مٹی کے اوپر لیٹے تھے تو ابو تراب کہا قم یا ابا تراب، قم، جا گھر جا. پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یاد رکھنا علی سے جو میں نے تیرا نکاح کروایا ہے وہ اس کا حسن و جمال یا اس کا مال و منال یا کوئی بہت بڑا مالدار آدمی ہے نا، میں نے جو نکاح کرایا ہے تیرا وہ اس کے تقوی کی وجہ سے کرایا ہے. اب بتا تقوی ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا تقوی تو بہت ہے، تقوی تو بہت ہے. تو یہ عورتوں کی خصوصیت ہے کہ یعنی کہ یہ ممبر جو بنا یہ ایک عورت کی وجہ سے بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بناؤ، صحابہ ناراض ہو رہے. دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں ممبر بن کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ممبر پر، بیان کیا اور آواز پہنچی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ناراض ہونے والے تھے وہ خوش ہو گئے، ارے ابھی بڑی اچھی رائے تھی اس کی، یہ رائے اس کی بہت اچھی تھی.